ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں، تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، مگر جو بنانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماحول جب کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ماحول دکھایا جاتا ہے، اس سے تاریخ اور ہسٹری آپ کے دماغ میں زیادہ اچھی طرح سے بیٹھتی ہے۔ تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا، ارطغرل، بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، لیکن جو لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں پہلے سے بے حیائی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غلط غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار انڈین فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے، یا جو آج کل وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی۔ اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کے قسطنطینیہ فتح کیا تھا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی اس نے، اور آج ہماری صرف باتیں توپ ہیں، باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑی توپ ہیں ہم، کوئی عمل ہمارے کیا ہیں؟ زیرو، نہ سائنس میں آگے، نہ ٹیکنالوجی میں آگے، نہ مذہب میں آگے۔ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے تھے، سائنس کی دنیا میں بہت آگے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، استنبول کو، نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے، تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی، اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ نہیں فتح کر سکے، ان کی قبر وہیں بنی، بڑے حملے ہوتے رہے، اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی، اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں، ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں، جانا تو پیدل فوج نہیں تھا، جائے گی کہاں سے بھائی، چڑھے گی کیسے اس پہ؟ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل گرم ہوتا تھا، اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال کے، کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، بہت زبردست ڈیفنس تھا، کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے، ہم فتح کر کے چھوڑے گا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں، سارے جانور راتوں رات ذبح کیے، ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے، اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے، وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا، لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے، میوزیم بنائے ہیں، ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے، ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا، بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے، وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے، جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے، وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، بھائی کیا منظر، اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں، اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا، اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک۔ انگریزوں نے لکھا ہے، گوروں نے ہسٹری میں، کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، اور راتوں رات۔ تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا۔ آج ہم صرف پیڑے کھا رہے ہیں، باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے، صحیح ہے نا؟ بزرگوں پہ طنز، علماء پہ اعتراضات، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، فرقہ پرستی، ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے، کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے، عام طور پہ اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں۔ نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی، جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے، اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں، سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے۔ سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے، وہ کس نے اتاری ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی، اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ میں نے تو
سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی. ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا, سمندری لڑائی کتنی اہم ہے. نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ کہ ملاحوں کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو, دو چار پھٹے یہاں بھی, وہ بھائی لڑنا ہے اس پہ تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر پہ جہاد کرے گا اس کے جو چکر آئیں گے نا اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. بڑی خوشخبری ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی. تو حضرت معاویہ نے جو پہلا بیری بیڑا بنایا اس کے امیر کو امیر البحر کہتے تھے. بحر کہتے ہیں سمندر. یہ امیر البحر کی ٹرم یہ انگلش میں منتقل ہوئی ہے جس کو ایڈمرل کہا جاتا ہے. بہت ساری فوجی اصطلاحات اور سائنسی اصطلاحات عربی سے انگلش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں, عربی سے انگلش میں گئی ہیں. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلش, مسلمان سائنسدانوں کے تھے وہ, لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا. ایک نمبر کے سست نمازیوں کی حالت تو دیکھ لو جا کے. سب سے سست ترین جو ہوگا وہ دیندار بنا ہوا ہوگا. سب کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں, سائنسدانوں میں, ایٹمی سائنسدانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے, شیطان نے بات ڈال دی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے, دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, اس کی کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر سکتا. انگریز جو تباہ ہو گئے نا, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, زنا معاشرے میں پھیل گیا, والدین اولڈ ہوم میں, وہ وجہ کیا؟ مذہب نہیں ہے نا, مذہبی تعلیم نہیں ہے. لیکن ہم جو معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے اور ترقی میں پیچھے رہ گئے, وجہ کیا ہے؟